حي على الفلاح. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ آج ہم لوگ بنی اسرائیل کی مختصر تاریخ پر پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، تقریباً 4000 سال کی تاریخ ہے۔ انشاءاللہ اس کو 2 حصے میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ آج یہ پہلا حصہ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے دوسرا حصہ آئے گا۔ تو بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے وہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کا سلسلہ جڑتا ہے۔ وہ کس طرح سے کہ 2200 قبل مسیح میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2200 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی عراق میں، جس جگہ کا نام تھا ار۔ تو یہاں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اور یہ تقریباً جو ہے 175 سال جو ہے دنیا میں زندہ رہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے اپنے والد کو، اپنے خاندان کو، اپنے شہر کو، پھر پورا عراق کو، یہاں تک کہ نمرود جو عراق کا بادشاہ تھا اس کو بھی دعوت دینے کے بعد حجت پوری کر دیے۔ اب پھر جب وہ نہیں مانا تو ہجرت کر کے پھر جو ہے شام چلے گئے، اور شام سے پھر ہجرت کر کے یہاں فلسطین آ گئے، اور یہاں ہبرون جو جگہ ہے، جو ابھی آج کل الخیل کے نام سے مشہور ہے، یعنی یروشلم کے بھی نیچے، تو وہاں پر جا کر کے سکونت اختیار کی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام دعوت کے لحاظ سے مصر بھی گئے ہیں۔ اب مصر کے بادشاہ نے جو ہے امپریس ہو کر کے اپنی بیٹی تحفہ میں دیا ہے ایز اے خادمہ کے طور پر، جس کا نام ہاجر تھا۔ تو خود جو ہجرت کیے ہیں تو 3 آدمی ہجرت کیے تھے، خود اور وائف سارہ اور بھتیجا لوط علیہ السلام۔ پھر مصر آئے ہیں، اب مصر میں جو ہے اس نے جو وہاں کا بادشاہ تھا وہ امپریس ہو کر کے یہ خادمہ دیا اپنی بیٹی ہاجر علیہ السلام۔ تو پھر یہ لے کر کے یہاں فلسطین میں آ گئے۔ تو پہلے زمانے میں یہ شام، لبنان اور فلسطین، اردن، یہ سب ایک ہی کہلاتا تھا، شام کہلاتا تھا۔ یعنی یہ پورا شام کہلاتا تھا اور یہ پورا عراق کہلاتا تھا۔ اس کو عراقی عرب بولتے تھے، اس کو شام عرب بولتے تھے، اس کو جزیرہ نما عرب بولتے تھے۔ جیسے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش 1947 کے پہلے جو ہے وہ ایک تھا، بعد میں ڈیوائیڈ ہوا، تو یہ انگریزوں نے بعد میں جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پہلے جو ہے عراق میں، پھر شام میں، پھر مصر میں، اب مصر میں پھر ہاجرہ علیہ السلام بھی ساتھ ہو گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے حضرت سارہ علیہ السلام ہی نے جو ہے آفر دیا کہ آپ اس کنیز سے شادی کر لیجئے، کیونکہ اس وقت تک جو ہے بچہ نہیں ہوا تھا، تقریباً جو ہے 80 کراس کر گئے تھے۔ تو ان کو لگا کہ ان سے اللہ تعالیٰ بچہ دے دے گا اگر ہمارے اندر ہی بانجھ پن ہے تو حسن اتفاق کے بچہ ہو گیا۔ تو اب ان کو غیرت آنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کو لے کر کے آپ وادی غیر ذی زرع مکہ میں آ جائیے، یعنی جگہ کا نام۔ تو یہاں سے لے کر کے اس فیملی کو جو ہے لے کر کے یہاں آ گئے، پھر یہاں ان کو چھوڑ دیے، اب پھر واپس آ گئے۔ اب پھر یہاں پر جو ہے بحیر مردار ہے، یہاں پر لوط علیہ السلام کو اپوائنٹ کر دیے کہ اس پوائنٹ پہ آپ جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے۔ یہاں پر 2 بستی تھی، صدوم اور آمورہ، یہ بستی پر جو ہے ان کو اپوائنٹ کیے۔ کیوں اپوائنٹ کیے؟ کیونکہ ادھر جو ہے یہ پورا افریقہ، مصر، تو یہ جو ہے اگر اس کو ہٹا دیں لکیر کو، تو یہ جو ہے ایسٹ ویسٹ کا جو ہے نا یہ ٹریڈ روٹ تھا۔ تو یہ ٹریڈ روٹ پہ جو ہے یہ جو جنکشن تھا، تو بولے کہ یہ اس جنکشن پہ تم رہو تو تم کو زیادہ یعنی جو انسان ملیں گے تو زیادہ دعوت کا کام کر پاؤ گے۔ یعنی ایسٹ ویسٹ کا جو روٹ ایسے ہوتا تھا، ادھر ایران وغیرہ ہے، پھر پورا ایشیا آ جاتا ہے، ادھر یورپ وغیرہ ہے، ادھر پورا افریقہ وغیرہ ہے۔ تو یہاں پر لوط علیہ السلام کو بیٹھا۔ پھر جو ہے قربانی کا واقعہ ہوا اسماعیل علیہ السلام، تو اس امتحان میں جب پاس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹا دیا، ان کا نام اسحاق علیہ السلام رکھے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ 2113 میں ہے،
یعنی اب یہ سب قبل مسیح کی بات ہوگی، یہ قبل مسیح میں جو ہے نا تاریخ الٹی چلے گی، یعنی 87 سال کی عمر میں وہ بیٹا پیدا ہوا، اور پھر جو ہے 2099 میں یعنی 14 یعنی ان کے اسماعیل علیہ السلام کے 14 سال بعد جو ہے پھر اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ پورا جو ہے زمزم کا واقعہ وغیرہ وہ پورا ہوا۔ اب یہ سب جب جوان ہو گئے، اسحاق علیہ السلام بھی جوان ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو گئے، اور پھر جو ہے لوط علیہ السلام بھی جوان تھے، اور خود تو 4 آدمی ہو گئے ایمان لانے والے، اور 2 خاتون تھی، تو خاتون تو دعوت کا کام نہیں کریں گی مطلب باہر میں، تو اب چاروں کو اپوائنٹ کیا کہاں، یہ پورا جزیرے نما عرب دے دیے کن کو، بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، کہ یہاں پہ پورے آپ کام کریں گے، اور یہ پورے شام میں جو ہے دے دیے کن کو، اسحاق علیہ السلام کو، کہ آپ یہاں پر کام کریں گے، اور یہ خاص یہ جنکشن تھا بحیر مردار ڈیڈ سی، یہاں پر لوط علیہ السلام کو اپوائنٹ کرتی، اور عراق میں تو خود ہی حجت پوری کر ہی دیے تھے، تو یہاں ضرورت ہی نہیں تھی، اور خود جو ہے وہ ایسے مینٹر کے طور پر جو ہے ایز اے سپروائزر کے طور پر جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ دورہ کیا کرتے تھے، کبھی مکہ آ رہے ہیں، کبھی جو ہے مصر جا رہے ہیں، کبھی شام آ رہے ہیں، کبھی بحیر مردار پہ آ رہے ہیں اور جائزہ لے رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو ہسٹری میں لے کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس تو کم سے کم 4 مرتبہ تو آئے ہیں، ایک مرتبہ چوکھٹ بدل دینا، ایک مرتبہ چوکھٹ برقرار رکھنا جو ہسٹری میں آتا ہے، 2 مرتبہ تو وہی ہو گیا، پھر ایک مرتبہ لے کر کے آئے تھے 3 مرتبہ ہو گیا، اور ایک مرتبہ جو ہے وہ خواب جو دیکھے تھے قربان کرنے کے لیے، تو 4 مرتبہ تک کم سے کم ہے، بقیہ اور بھی جو ہے۔ تو اس طرح سے اس ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری، اب یہ بعد میں کام آئے گا کیونکہ ابھی جو فلسطین اسرائیل کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس میں اس کو لنک کروں گا، تو اس وجہ سے یہاں سے آپ یہ بنی اسرائیل ایکچوئل میں کن کی اولاد ہیں، یہ مسلمان بھی جو اولاد ہیں سمجھیے، یعنی سعودی کے، یہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہیں، لیکن ان کے دادا کون ہوئے، ابراہیم علیہ السلام۔ اب بنی اسرائیل کے بھی جو ہے دادا کون ہوئے، ابراہیم علیہ السلام۔ اسی لیے جو ابھی جو ہے جو عرب ممالک جو ہے یہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں تو ان کو ابراہم ایکارڈ میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ تمہارے بھی دادا ہمارے بھی دادا ابراہیم علیہ السلام ہے، تو وی آر کزن، تو اس لحاظ سے جو ہے میں بیک گراؤنڈ کھینچ دیا۔ اس کے بعد اسحاق علیہ السلام 2 برانچ جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے چلے، تو ایک برانچ جو ہے اسحاق علیہ السلام کا یہ شام میں پورا رہا، اور ایک برانچ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کا یہ جزیرہ نما عرب میں رہا۔ اب آج کا ہمارا یہ ٹاپک جو اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، تو ہم ادھر جو ہے زیادہ دھیان دیں گے۔ اب اسحاق علیہ السلام کو ایک بیٹے ہوئے، ان کا نام تھا یعقوب علیہ السلام، وہ جو ہے 2046 قبل مسیح میں پیدا ہوئے، اور پھر ان کے 12 بیٹے ہوئے، اور اس میں سے ایک تھے یوسف علیہ السلام، وہ 1906 میں پیدا ہوئے۔ اب 1906 قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 1906 سال پہلے یوسف علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، یہ پیدا ہوئے یہاں پہ ہبرون میں۔ اب ہبرون میں پیدا ہوئے، لیکن ان کے بارے میں ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ بھائیوں نے جو ہے 17 سال کی عمر میں کنواں میں ڈال دیے، تو بکتے بکاتے کہاں آ گئے، مصر آ گئے۔ مصر میں جو ہے وہ زلیخا کے گھر میں 4 سال رہے، 17 4 21 ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے 9 سال جیل میں رہے، تو 21 سال 30 ہو گیا، اور 30 سال کے بعد جو ہے ان کو بادشاہ نے اپنا فوڈ منسٹر بنا لیا خواب کی تعبیر بتانے کی وجہ سے۔ پھر 10 سال کے بعد جو ہے کیا ہوا کہ یہ پورا خواب کے نتیجے میں پورا خاندان جو ہے وہ یہاں بلا لیے گئے، جو ہم لوگ کو معلوم ہے، تو اسحاق یعقوب علیہ السلام بھی آ گئے، پوری فیملی لے کر کے آ گئے، یعنی 10 سال کے بعد، تو 40 سال کی عمر میں پوری بنی اسرائیل جو ہے وہ یہاں آ جاتی ہے۔ اب یہاں سے ان کا جو ہے سہانا دور جو ہے شاہانہ دور کا آغاز ہوتا ہے، یعنی 1866 میں۔ تو میں یہاں پہ لکھ بھی دیا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام 2200 سے لے کر کے 2025 تک ٹوٹل جو ہے 175 سال، اسماعیل علیہ السلام 2113 قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور وفات ہوئی ہے 1976 میں، اور کل عمر پائے 137 سال۔ اسحاق علیہ السلام 2099 میں پیدا ہوئے اور 1919 میں جو ہے وفات ہوئی 180 سال۔ یعقوب علیہ السلام 2046 میں پیدا ہوئے، 1899 میں وفات ہوئی، ٹوٹل عمر پائے 147 سال۔ یعنی یہ سمجھے کہ مصر آنے کے بعد جو ہے 17 سال اور زندہ رہے، اور جب یہ مصر آئے ہیں تو اس وقت ان کی عمر جو ہے 30 سال تھی۔
اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے جو میں بتایا 1906 میں، اور 1886 میں ان کا انتقال، 1786 میں ان کا انتقال ہوا قبل مسیح، 120 سال یہ عمر پائے۔ اب جب یہاں پر پوری فیملی آ گئی ہے تو بادشاہ کے یہ لوگ چہیتے ہو گئے، لاڈلے ہو گئے، تو یہاں سے ان کا شاہانہ دور شروع ہوتا ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام جب 40 سال کے ہوئے ہیں تو 1866 سے لے کر کے 1550 تک ان کا جو ہے 316 سال جو ہے یہ بالکل شاہانہ دور ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ 120 میں جو ہے یعنی 80 سال کے بعد جو ہے یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، پھر بھی یہ جو خاندان جو ہے وہ بہت اعلیٰ خاندان، رسپیکٹیبل خاندان مانا جاتا تھا۔ بادشاہت تو اس کی تھی جس نے خواب دیکھا تھا، لیکن علم کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے اس خاندان کا بہت بڑا رتبہ تھا، اور نیل کا جو پورا بہترین زرخیز ایریا ہے دریائے نیل کے کنارے، تو اس جگہ ان لوگوں کو بسایا گیا تھا کہ آپ لوگ ہمارے چیف گیسٹ ہیں اور رتبے والے ہیں تو آپ لوگ یہاں رہیے۔ تو پورا مصر جو ہے ان کی عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ تو سمجھیے کہ مطلب ملک پہ حکومت تو اس بادشاہ کی تھی جو ہکسوس کنگ کہلاتا تھا، چرواہا بادشاہ، لیکن اصل میں دلوں پر جو حکومت تھی وہ ان لوگوں کی تھی۔ لیکن اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو مصر میں جو بادشاہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا وہ جو ہے وہ مصر کا نہیں تھا، ایکچوئل وہ کچھ صدی پہلے کیا تھا کہ وہ عرب ہی کا رہنے والا تھا، یہاں سے یہاں پر یہ خانہ جنگی چل رہی تھی تو اس سے فائدہ اٹھا کر کے جو مصر پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کو جو ہے نا ہکسوس کنگ بولتے ہیں، اور عربی لوگ جو ہے اس کو عمالقہ بولتے ہیں۔ ہکسوس کنگ مطلب چرواہا بادشاہ، یعنی یہاں پر جو ہے چراتے چراتے جو آیا، یہاں پر موقع پا کر کے جو ہے اٹیک کر دیا، اور خانہ جنگی وجہ سے یہاں پر وہ اقتدار پا گیا۔ تو پہلے زمانے میں تو ایسے ہی جو ہے لوگ گھومتے رہتے تھے، پورا ٹرائب گھومتا رہتا تھا۔ اسی وجہ سے جو ہے اس بادشاہ کو آپ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں فرعون نہیں کہا جاتا، عزیز مصر ایسا کہا جائے گا۔ فرعون کون ہے؟ جو بعد میں کیا ہوا کہ 1550 میں یہاں پر جو ہے ایک جو ہے نیشنل موومنٹ کھڑا ہو گیا، جو بادشاہ کر رہا تھا۔ اب یقینی بات ہے کانگریس کی حکومت ہے، بی جے پی آ جاتی ہے، تو اب جو کانگریس کی لاڈلی تھی تو بی جے پی کو دشمن ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ ہوا کہ بنی اسرائیل یہاں پر عیش کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہاں پر جو تختہ پلٹ ہو گیا۔ ہکسوس کنگ والے کو جو ہے وہاں کے قبطی لوگ جو تھے، جو وہاں کے سن آف دا سائل تھے، انہوں نے بغاوت کر دی، یونائٹ ہو کر کے بغاوت کر دی ہے، اب قبطیوں کو مار بھگا، یہ اس کو جو ہے ہکسوس کنگ اور عمالقہ کو مار بھگائے۔ اب یقینی بات ہے کہ یہ ان کے لاڈلے تھے، تو ان لوگوں کو تو پکڑ کے غلام بنا لیے کہ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں تو ان سے تو ہم کام لیں گے، اور ان لوگوں کو مار پیٹ کر کے ختم کر دیا۔ تو اب یہ لوگ شریف لوگ تھے تو غلام بن گئے۔ تو 1550 میں یہ لوگ غلام بنا لیے گئے قبل مسیح میں، اور یہ 1550 سے کب تک 1310 تک یہ غلام رہے۔ اور 1310 میں کیا ہوا کہ 1391 قبل مسیح میں وہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یعنی سمجھیے کہ 240 سال تک جو ہے یہ لوگ دور غلامی میں رہے، اور بہت بری طرح ان کو دور غلامی میں ٹارچر کیا گیا، جو بار بار ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ ان کے لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا اور لڑکوں کو مار دیا جاتا تھا، پیرامڈ وغیرہ تعمیر کیا گیا، اور رات دن ان سے کام لیا جاتا تھا، ان کو جو ہے کوئی ہیومن اسٹیٹس نہیں دیا جاتا تھا۔ تو یہ ان کا جو ہے بہت زیادہ جو ہے محکومی والا، غلامی والا جو فرعون آ گئے تھے اور فرعون کہلاتے تھے، تو یہ 1550 سے لے کر کے 1310 تک رہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دعاؤں کو سنا، ان کے حالات پر جو ہے نظر کرم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے 1391 میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا تاکہ جو ہے ان کو غلامی سے آزادی دلائی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے 13 سے 91 پیدا ہوئے ہیں، 12 سے 71 تک 120 سال۔ اب 120 سال میں کیا ہوا ہے کہ جب یہ 80 سال کے ہوئے ہیں، 40 سال میں نبی بنائے گئے ہیں، اور 40 سال جو ہے وہ سمجھے کہ فرعون سے ان کا جو ہے دعوتی مقابلہ ہوا ہے اور دعوت دیے ہیں، لیکن جب نہیں مانا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزادی دینے کا ارادہ کیا، اور فرعون کو لاؤ لشکر کے ساتھ عذاب کے دوچار کر دیا۔ تو وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس کو 1310 میں جو ہے فرعون کو ڈبا دیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ بنی اسرائیل جو ہے وہاں سے مصر سے نکلی اور صحرائے پیننسولا میں آ گئے یہاں پر. تو یہ پورا ڈیزرٹ ہے اور یہ یہاں سے فلسطین ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ پورا ڈیزرٹ ہے، یہاں سے آپ ادھر چلے جائیے اردن، اور یہاں پر جو یہ آپ لوگوں کے باپ دادا کی جو زمین ہے ہبرون، تو اس کو آپ حاصل کر لیجئے. یہاں سے تو مجبوری میں قحط سالی میں نکالے گئے تھے، اب یہاں پر جو ہے کون آ گئے ہیں، وہاں پر مشرک قوم آ کر کے جو ہے قبضہ کر لی ہے، تو آپ لوگ جاؤ اور یہاں پر جو ہے اٹیک کر کے ان کو ہٹا دو اور جا کر کے وہاں بس جاؤ. لیکن یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام کو سارے بنی اسرائیل نے کوڑا جواب دیا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہؤلاء قاعدون. تو لہٰذا یہ لوگ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو رسپانس نے دیے کہ ہم کو ڈر لگتا ہے، وہاں جو ہے بہت طاقتور قوم ہے تو ہم نے مقابلہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو لکھ دیا تھا، یعنی فتح لکھ دیا تھا، اب تم ہی نہیں چاہتے ہو. تو 40 سال کے لیے وہ شہر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پہ حرام کر دیا. تو 40 سال تک یہ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے. اب بار بار یہ کوشش کے کہ ہم کو کسی طرح راستہ مل جائے اور ہم جو اٹیک کر دیں، کیونکہ بعد میں ریئلائز ہوتا کہ ہم لوگ غلطی کیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بول دیا تھا کہ 40 سال تک تو تم کو نہیں ہوگا. تو اب اللہ تعالیٰ نے راستہ ہی نہیں بتایا. تو اب صحرا میں کبھی ادھر آ رہے غلطی ہو گئی، ادھر جا رہے ادھر نہیں غلطی ہو گئی، ادھر آ رہے، یہاں تک کہ 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے، در در کے ٹھوکر کھاتے رہے. اسی لیے اس کو وادی تیہ بولتے ہیں، یعنی سرگرداں. پھر اس کے بعد یہ 40 سال کی عمر میں کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے، اس سے پہلے ہارون علیہ السلام انتقال کر دے، اور جتنے بھی لوگ جو ہے انکار کیے تھے وہ سب تقریباً انتقال کر گئے. لیکن اسی صحرا میں جو ہے ایک نئی نسل 40 سال میں ڈیولپ ہو گئی، بچے پیدا ہو. ان لوگوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے جو ایک شاگرد تھے یوشع بن نون، ان کی قیادت میں جو ہے یہ راستہ معلوم کر لیے. اور یہاں پر ایک شہر تھا بارڈر پہ یریکو، جس کو اردو میں کہا جاتا اریحا، تو اس کو انہوں نے فتح کر لیا. اب فتح کرنے کے بعد جو ہے یہ شہر میں داخل ہوئے. اب کہا گیا تھا کہ تم لوگ جو ہے عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، تو اکڑتے ہوئے داخل ہوئے. پھر جب فتح بھی کر لیے تو وہاں جا کر کے جو ہے ایک مرکزی حکومت قائم کرنی چاہیے تھی، تو مرکزی حکومت نہیں قائم کی. یہ لوگ 12 قبیلے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. تو 12 قبیلے جا کر کے جو ہے اس نے مطلب الگ الگ حکومت کر لی. یہ قبیلہ ایک قبیلہ ادھر ادھر، اب بیچ میں مشرک قوم بھی ہے. تو اب اس میں جو ہے مطلب آپس میں لڑائی بھی کر رہے ہیں، جو ہے ناچاقی بھی ہے، سب چیز ہے. اور وقت پڑنے پر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خلاف جو مشرکین سے مدد بھی لے رہا ہے. تو اب یقینی بات ہے آپس میں جب لڑیں گے تو دوسرا کمزور ہوگا کہ نہیں ہوگا. جیسے عالم عرب آج جب بڑھ گئے ہیں اور جو ہے آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو کمزور ہیں. عراق اور ایران جو ہے 10 سال تک لڑتے رہے، جس وجہ سے پورا کمزور ہو گیا، اسرائیل کے سامنے بے بس ہو گئے. تو یہ لوگ جو ہے آپس میں لڑتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ یہاں کے مشرکین جو قبائل وغیرہ تھے، جو ان کے آمد سے یوشع بن نون کی آمد کی وجہ سے وہ سائڈ میں ہو گئے تھے، وہ لوگ جو ان پر قابض ہو گئے اور ان لوگوں کو جو ہے باہر کھدیڑ دی یروشلم سے. تو وہ اندر آ گئے اور یہ لوگ باہر ہٹ گئے. تو اب ان لوگوں کو جب کچھ دنوں کے بعد جو ہے ریئلائز ہوا کہ یہ تو غلط ہوا. اب اس وقت کیا ہوا کہ جیسے مشرکین قبیلے نے ان پہ اٹیک کیا تو یہ لوگ ہمت کر کے لڑے نہیں، سب لوگ بھاگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھاگنے والے کی تو میں مدد نہیں کرتا ہوں، تو مرو جب جو ہے لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو. لیکن بعد میں پھر نوجوانوں کو ریئلائز ہوا کہ ہم لوگ غلط کرتے ہیں، ہم لوگوں کو لڑنا چاہیے تھا. لیکن ایک مرتبہ موقع نکل جاتا ہے تو جلدی موقع نہیں آتا ہے. لیکن پھر جو ہے سمجھیے کہ کافی دنوں کے بعد ان کو جو ہے موقع ملا کہ نہیں ہم کو لڑنا چاہیے. تو وہ سمجھے کہ 1310 سے لے کر کے یہ 1024 تک 286 سال جو ہے یہ سمجھے کہ ان کا عروج و زوال ہے. عروج و زوال کیا ہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون، پھر جا کر کے وہاں 12 قبائل کے 12 حکومت آنا، اور پھر اس کے بعد جو آپس میں خانہ جنگی لڑائی کی وجہ سے پھر جو ہے وہاں کے جو ہے جو سمجھے وہاں کی جو آبادی تھی نیٹیو آبادی، ان کے پھر جو ہے چڑھائی کی وجہ سے پھر ان کی محرومی ہو گئی. تو یہ سمجھے کہ 286 سال میں ان کا چھوٹا سا عروج بھی ہوا اور چھوٹا سا زوال بھی ہو گیا.
لیکن ان کے جو ہے دور خلافت راشدہ سے گولڈن ایج جو آئی ہے وہ آئی ہے 1024 میں، جن کو جو ہے بنی اسرائیل کی جنگ بدر بھی کہتے ہیں، کہ ان لوگوں نے جو ہے نوجوانوں نے کہا کہ نہیں، اس وقت سمیل علیہ السلام نبی تھے، ان سے آ کر کے ریکویسٹ کیے کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دیجئے جس کی قیادت میں ہم فائٹنگ کریں گے، اور جو ہوگا اس طرح ذلت کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے عزت کی موت مریں گے، لیکن ہم لڑیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر جنگ چھیڑ دیا پھر جو نہیں نبھائے تو بہت بڑی مشکل ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں لڑیں گے، ایک سپہ سالار بنا دیتے۔ تو سپہ سالار انہوں نے بنا دیا کن کو؟ طالوت علیہ السلام۔ تو طالوت علیہ السلام فوج لے کر کے نکلے ہیں اور مقابلہ ہوا یہاں پہ وہاں کے جو ہے قومی موجودہ آبادی سے، اور وہ جو بالکل فوج ایک دوسرے کے سامنے آ گئی تھی، لیکن جو ہے جالوت جو ہے بہت بڑا دشمن تھا اور بہت ڈیل ڈول والا تھا، اس سے کوئی فائٹنگ نہیں کر رہا تھا۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے جو سورہ بقرہ میں آتا کہ داؤد علیہ السلام آ گئے اور پھر انہوں نے جو مار گرایا، تو یقینی بات ہے جیت تو دلائی کہ انہوں نے طالوت علیہ السلام نے، کیونکہ سپہ سالار تو وہ تھے، لیکن مین آف دا میچ جو ہے وہ سمجھے کہ وہ داؤد علیہ السلام کو ملا، کیونکہ مین جو اس کا جالوت تھا ان کو قتل داؤد علیہ السلام نے کیا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہاں سے جو ہے یہ پھر بنی اسرائیل پورے اس پہ جو ہے یعنی فلسطین کے ایریا پہ یہ قابض ہو گئے، اور یہاں سے اب ان کا سنہری دور شروع ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے 1024 میں جو ہے یہ پھر سے دوبارہ قابض ہو گئے، اور 1024 سے لے کر کے 1010 تک یعنی 14 سال طالوت علیہ السلام حکومت کیے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی بچی سے شادی کر دی داؤد علیہ السلام کی، داماد بن گئے۔ تو پھر ان کے بعد جو ہے یہ جانشی بنے داؤد علیہ السلام، تو یہ 40 سال تک حکومت کیے یہ پورے بنی اس میں 10 سے لے کر کے 970 تک۔ اب پھر ان کے بعد جو ہے ان کے بیٹے جو ہے چھوٹے بیٹے تھے وہ سلیمان علیہ السلام، وہ 970 سے لے کر کے 930 قبل مسیح، تو قبل مسیح میں کاؤنٹنگ نیچے آئے گی۔ اور یہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کا دور تو آپ جانتے ہیں کہ یونیک بادشاہت تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہواؤں پر بھی جو تصرف دیا تھا، پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، جنوں کو کنٹرول میں کر دیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں ملک سبا جو ہے ان کا تخت جو ہے پلک جھپکتے لے آیا گیا، تو وہ سارے چیز جو ہے وہ سمجھے کہ پورے اس پہ جو ہے ان کی حکومت قائم ہو گئے۔ صرف تھوڑے سے اس دھر کے ایریا تھوڑا سے ادھر کے ایریا میں ان کی حکومت نہیں تھی، بقیہ پورے میں ان کی حکومت تھی۔ اب یہ جو ہے ہواؤں کی وجہ سے جو ہے میڈیٹرینین میں بھی آرام سے جو ہے سمندری تجارت کرتے تھے، اور ادھر جو ہے ریڈ سی کی وجہ سے جو ہے ادھر بھی ان کی حکومت چلتی تھی، تو بہت زیادہ فلورش کر گئی حکومت۔ تو ان کا جو ہے 40 دنیا 80 اور 14 94 سال کی ان کی خلافت راشدہ ہے، لیکن آپ سمجھ جائیے کہ 300 سال کے گیپ کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے 13 سے 91 پیدا ہوئے ہیں، اور سمجھے کہ 40 سال کے بعد جو ہے تو 1200 سمجھے کہ 71 میں سمجھے کہ نبی بنے ہیں، اور نبی بننے کے بعد جو ہے ان کی خلافت راشدہ ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ 1391 سے لے کر کے 1024 میں خلافت راشدہ قائم ہو رہی ہے۔ ہم لوگوں کی خلافت راشدہ جو ہے وہ کنٹینیو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 632 میں انتقال کیے ہیں، اور 632 میں جو ہے اسی روز جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اپائنٹ ہو گئے، پھر عمر فاروق ان کے فوراً بعد ہو گئے، پھر جو عثمان غنی ہو گئے، پھر علی مرتضیٰ ہو گئے، اور پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلح کے بعد ملوکیت آ گئی۔ تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ طالوت علیہ السلام 14 سال، داؤد علیہ السلام 40 سال، اور 40 سال سلیمان علیہ السلام۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے بعد کیا ہوا کہ ان کے 2 بیٹوں میں یہ سلطنت جو ہے ڈیوائیڈ ہو گئی۔ اور وہ ڈیوائیڈ کیسے ہوئی کہ یہ جو ہے یہ اوپر کا ایریا جو تھا یہ اسرائیل کہلایا، اور یہ نیچے کا جو ایریا تھا یہ یہودا کہلایا۔ اب یہودا کی کیپٹل جو ہے، اب یہ 12 قبیلے تھے، تو سمجھیے کہ 10 بھائی جو ہے ادھر والے قبیلے میں سپورٹ کیا، تو یہ مضبوط قبیلہ تھا۔ اب بنیامین اور یہودا چوتھے نمبر کا ان کا بیٹا تھا، تو وہ اس کے نام پر جو ہے یہ ریاست قائم ہوئی۔ اب بنیامین ان کا سپورٹ کیے، تو یا اس کا جو ہے کیپٹل ہوا یروشلم، اور اسرائیل جو مملکت قائم ہوئی
اس کا کیپٹل ہوا سامرا. تو یہاں پر جو ہے آپ سمجھ جائیے کہ 630 میں جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے، 630 قبل مسیح میں، یہ 930 قبل مسیح میں، تو ان کی جو ہے مملکت انہوں نے 2 حصوں میں ان کے اولادوں نے جو تقسیم کر لیے. تو ایک مملکت اسرائیل اور ایک یہودا. تب اسرائیل جو حکومت تھی، مملکت تھی، یہ مضبوط تھی، اس کا جو ہے دارالحکومت سامرا بنا. اور یہودا جو تھا، جو چوتھا بیٹا تھا ان کے نام پر، تو اس کے کیپٹل جو ہے وہ یروشلم اور بنیامین اس کے ساتھی بنے، یعنی ان کے خاندان کے. اب یہ اسرائیل جو ہے کب تک قائم رہا؟ تو مملکت اسرائیل کو جو ہے آشوریوں نے جو ہے ختم کر دیا. کب؟ 738 میں. 738 میں یہاں پہ جو شامی قبائل کے لوگ جو رہتے تھے، آشوری، اسی لیے سیریا بولا جاتا ہے، یہاں سے یہ لوگ آئے اور اس کو اسرائیل کو ختم کر دیے. اور یہ کتنے دن میں ختم ہوئی؟ 286 سال یہ اسرائیل مملکت قائم رہی اور اس کے بعد ختم ہو گئی. کس نے ختم کیا؟ آشوریوں نے، اور جس کی کیپٹل سامرا تھی. لیکن یہ والا جو ہے مملکت یہ بچی رہی، یعنی یہودا. اس کو یہ لوگ نہیں آ پائے اور یہاں پر ان لوگوں نے روک دیا اس کو. تو یہ مملکت چلتی رہی، یہ مملکت ختم ہو گئی. تو 286 سال میں اسرائیل ختم. اب ہوا کیا؟ مملکت یہودا کو جو ہے وہ بابل کا ایک بادشاہ تھا. عراق کا پرانا نام بابل، اس لیے بیبلونین سویلائزیشن. 4 سویلائزیشن بہت مشہور ہے: ایجپشن سویلائزیشن، بیبلونین سویلائزیشن، ہرپن سویلائزیشن جو ہم لوگ انڈیا کا، اور ایک چائنیز سویلائزیشن. 4 سویلائزیشن دنیا میں بہت مشہور ہے. تو جو یہاں پہ ندی ہے نا، وہاں پہ سویلائزیشن ہے. دریائے نیل کے کنارے ایجپشن سویلائزیشن، دجلہ فرات کے پہ جو ہے بیبلونین سویلائزیشن، اور انڈس ویلی کے پاس جو ہے ہڑپن سویلائزیشن، اور پھر وہ چائنا میں تو ندی ہی ندی ہے، تبت میں، تو وہاں پہ جو ہے چائنیز سویلائزیشن. تو یہ بابل کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا بخت نصر. اس نے جو ہے اٹیک کر دیا. اب یہ ایک ہی جو ہے مملکت بچی ہے، اس پہ اٹیک کر دیا. کب؟ 587 قبل مسیح. 587 قبل مسیح میں اٹیک کیا اور یروشلم کو بھی تباہ و برباد کر دیا. اور جو ہے سلیمان علیہ السلام نے جو یہ ہیکل سلیمانی بنوائے تھے، تو اس کو بھی مسمار کر کے رکھ دیا. یعنی سمجھ، سلیمان علیہ السلام جو ہے 970 میں بنے ہیں، تو یہ 960 میں تقریباً 10 سال کے بعد جو ہے یہ ہیکل سلیمانی بنوائے. 7 سال میں یہ کمپلیٹ ہوا تھا، اور سمجھے کہ ہزاروں لوگ ایک دن میں کام کرتے تھے. تو یہ بخت نصر جو ہے، جس کو انگلش میں نیبوکر نظر بولتے ہیں، اردو میں بخت نصر بولتے ہیں، اس نے یہودا کو بھی ختم کر دیا. تو یہودی مملکت جو ہے یہ بھی قائم ہوئی تھی کب؟ 1024 میں. اسرائیل بھی قائم ہوئی تھی کب؟ 1024 میں. اس کو آشوریوں نے ختم کر دیا اور اس کو جو ہے بیبلونین نے ختم کر دیا. تو یہ 1024 سے لے کر کے 587 تک. تب یہ کتنے دن باقی رہی؟ 437. تو اب یہ ہے 286 سال جو ہے اسرائیل اور 437 سال جو ہے یہودا. مطلب کل ملا کر کے زیادہ بھی پکڑیں گے تو آپ کہیں گے کہ 437 سال ان کی حکومت رہی. اب یہ سب پوائنٹ آپ کو کام آئے گا جب اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ سولو کرنے کے لیے انٹرنیشنل عدالت میں بیٹھیں گے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم جو ہے ہسٹری میں وہاں حکومت کیے ہیں تو ہمارا حق ہے. بھائی 4000 سال میں آپ کتنے دن حکومت کیے یہ بھی تو دیکھے. 4000 سال میں اگر جو ہے 400 سال اگر حکومت کی تو آپ کی ہو گئی، 3600 سال جو حکومت کیا اس کی کہاں گئی. اور پھر یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ عراق سے یہ گئے ہیں، ان کا نیٹو پلیس نہیں ہے. تو یہ سب جو ہے دھیان میں رکھیں گے تو آپ جو ہے انٹرنیشنل لیول پر بات کر پائیں گے. تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ 587 قبل مسیح سے 539 تک جو ہے بیبلونین حکومت جو ہے یہ اس پر قبضہ کر رہے. ان میں سے اکثر لوگوں کو تو مار پیٹ دیے، ان میں جو بھی ٹیلنٹڈ لوگ تھے ان کو ہانک کر کے لے گئے عراق. آج جو کوئی کام کے نہیں تو ان کو چھوڑ دیا یہاں پہ. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ لوگ کیپٹیویٹی میں رہے تقریباً کتنے سال؟ 48 سال.
اب 48 سال کے بعد فوراً قدرت کو رحم آ گیا اور ان کے رہائی کا سامان اللہ تعالیٰ نے کرا دیا۔ وہ کیا ہوا کہ عراق میں جب ان لوگوں کو لے آیا گیا تھا تو یہاں پہ ایران جو ہے، ایران نے اٹیک کر دیا کس پر؟ بابل پہ، عراق پہ۔ اس وقت ایران کا بادشاہ کون تھا؟ سائرس، جس کو عربی میں کہتے ہیں ذوالقرنین۔ تو ذوالقرنین نے ایک حکومت قائم کی اپنے یہاں، اب وہ جو ہے بڑھاتے بڑھاتے آ گیا اور 539 قبل مسیح میں اس نے اٹیک کر دیا کس پر؟ بابل پہ۔ اب بابل کے جو ہے تباہ و برباد کر دیا۔ اب اس پر جب قبضہ ہو گیا ایرانیوں کا، تو اب جو ہے دشمن کا دشمن کون ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے ایرانیوں کا دشمن بابل، اب بابل کا دشمن کون؟ یہ اسرائیلی یہودی۔ تو اب یہ ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو کہا کہ بھائی آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو ہم کو یہ جو ہے بخت نصر نے پکڑ کے لے آیا تھا، کیپٹیوٹی میں رکھا۔ اس نے جو ہے ایک ہی سال کے بعد جو ہے 538 قبل مسیح میں کہا جاؤ تم لوگ، ہم بولتے ہیں جاؤ جا کر کے شہر کو آباد کر لو۔ تو یہ لوگ جو ہے 538 میں اجازت پا گئے، اب دھیرے دھیرے آنا شروع ہو گئے یہاں پہ۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ ایرانی سلطنت کے انڈر یہ لوگ 539 میں آ گئے۔ لیکن جیسے جو ہے بابل والے جو عراقی سلطنت تھی، ان لوگوں نے تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ ایرانی لوگوں نے ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، بلکہ دشمن کے دشمن ہونے کی وجہ سے دوست بنا کر کے ان پہ جو ہے رحم کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ہیکل سلیمانی تو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تو اب یہ لوگ جب آ رہے تھے یہاں پر، تو پھر یہاں پر جو ہے نیٹو قومیں آ گئی۔ اب ان کو گزرنے نہیں دے رہے کہ 48 سال بعد کہاں سے آ رہے ہو تم لوگ، اب پھر کسی طرح آ بھی جا رہے ہیں تو معبد تعبیر نہیں کرنے دے رہا۔ تو پھر یہ جو ہے سائرس جو تھا اس سب کا تو انتقال ہو گیا تھا، تو ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا دارا اول۔ اس نے اپنے گورنر کو کہا کہ ان لوگوں کو سپورٹ کرو اور اس کو ہیکل سلیمانی بنانے کو۔ تو وہ کب ہوا تھا؟ 522 قبل مسیح میں۔ تو 522 یعنی 538 میں یہ واپس آنے لگے، اور دارا کے ٹائم میں 522 قبل مسیح میں ان لوگوں نے پھر سے ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کر لیا، جو بخت نصر نے جو ہے مسمار کر دیا تھا۔ تو اتنی بات آسانی سے سمجھ میں آ گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ سمجھیے کہ 458 میں جب یہ پورا شہر تیار ہو گیا ہے اور ہیکل سلیمانی بھی جو ہے بالکل ریڈی ہے اور شہر بالکل پرانے انداز میں پھر سے رن ہونے لگا، تب جو ہے سمجھے کہ 129 سال کے بعد، یعنی مسمار ہونے کے 587 میں مسمار ہوا ہے، اور 458 میں یہ عزیر علیہ السلام آ رہے ہیں واپس۔ تو اب یہ عزیر علیہ السلام جو ہے اتنے سال بعد کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ عزیر علیہ السلام جب 547 میں جو ہے ان کو مسمار کر دیا گیا تھا، تو اس کے بعد یہ جو ہے یہ ایریا میں گھومنے آئے تھے کہ کسی دوسرے طرف سے، تو دیکھے کہ شہر اس طرح تباہ و برباد ہو گیا ہے اور جو ہے ہیکل سلیمانی کی ایک اینٹا بھی سلامت نہیں ہے۔ تو ان کے اندر سے ایک بات جو ہے آواز نکل گئی تھی کہ انا یحیی ھذا اللہ بعد موتھا، جو تیسرے پارے میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو اس طرح مسمار ہونے کے بعد کیسے آباد کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دیا۔ تو آپ سمجھ جائیے کہ 587 کے بعد یا 487 سے ایسے ہی ہو گیا۔ تو اس کے بعد یہ جو ہے سوئے رہے، اندر یہ انقلاب ہو رہا تھا۔ انقلاب کیا ہو گیا کہ 48 سال کے بعد ہی جو ہے وہ ایرانی قابض ہو گئے، ان لوگوں کو لفٹ دے دیے۔ اب پھر دارا نے جو ہے 522 میں ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروا دیا۔ لہذا عزیر علیہ السلام جب آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا وعدہ کیا تھا ویسے پورا شہر بالکل آباد ملا ان کو۔ تو میرے حساب سے یہ جو فوراً جو اللہ تعالیٰ نے اتنا تبدیل کیا ہے، یعنی بیبلونین کو 48 سال ہی میں ختم کیا، وہ عزیر علیہ السلام کی پلاننگ کے تحت کہ ایک ہی سال میں پورا تختہ پلٹ ہونا ہے اور پھر شہر بھی دوبارہ آباد ہونا ہے۔ آباد ہونے میں بھی تو ٹائم لگتا ہے۔ تو میرے حساب سے جو ہے یہ جیسے ہی یہ تیار ہوا ہوگا شہر کہ 100 سال پورے ہوئے ہوں گے اور عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہوگا۔ اب جب وہ دیکھے کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا تھا وہ 100% پورا ہو گیا، شہر تو بالکل اس سے بھی بہترین شاندار انداز میں آباد ہے، تب ان کے اندر ایمان کی جو چنگاری پڑی۔
تو پھر جو ہے ریپینٹ کی جو ہے ندائیں لگانے لگے کہ توبہ کرو، ایمان لاؤ، یہ کرو، ایمان جنریٹ کرو. تو پھر یہاں سے اتنا زیادہ یہ جو ہے ایمان کا کام کیے، جیسے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے انڈیا میں کام کیے، تو ویسے انہوں نے کام کیے. تو سمجھ جائیے کہ جو ہے ان کو سارے لوگ لائک کرنے لگے، اتنا زیادہ لائک کرنے لگے کہ یہودیوں میں سے ایک طبقہ تو ان کو خدا ہی ماننے لگا، کیونکہ ہر قوم کی یہ مجبوری رہتی ہے کہ وہ ماننے کے بعد اتنا ماننے لگتے ہیں کہ پھر خدا تک ہی پہنچا دیتے ہیں. تو یہ عزیر علیہ السلام کی کہانی تھی. پھر ایران والے جو ہے 539 سے لے کر کے 334 تک جو ہے اپنے کنٹرول میں رکھے، لیکن اس میں ان کا دور تھوڑا سا ٹھیک گزرا، یہ ہاسٹائل والا معاملہ نہیں تھا. لیکن اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ 334 میں سکندر اعظم نے حملہ کر دیا. سکندر اعظم دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا 22 سال کی عمر میں، اور وہ جانتے ہیں کہ پورا جو ہے یونان سے نکلا تھا، اب پورا مصر وغیرہ ادھر سے فتح کرتے ہوئے، شام فتح کرتے ہوئے، مصر فتح کرتے ہوئے، پورا عراق ایران فتح کرتے ہوئے انڈیا تک آ گیا تھا. اور پھر انڈیا کا بادشاہ کو بھی جو ہے ہرایا، وہ سب آپ کو معلوم ہے. اور سمجھے کہ وہ تو کچھ ہی دن رہا، 634 سے لے کے سمجھے 627 میں اس کا انتقال ہو گیا. اس کا تو خواب تھا کہ پوری دنیا کو فتح کروں گا، لیکن قدرت نے اس کو زیادہ ٹائم نہیں دیا. لیکن اس کے بعد پھر اس کی جو سلطنت کے لوگ تھے 3 ٹکڑے میں بڑھ گئے، لیکن پھر وہ لوگ جو ہے سنبھالتے رہے. اور کب تک چلتا رہا؟ 334 سے لے کر کے 141 تک، یعنی الگ الگ جو ہے سلطنت بدلتی رہے، لیکن یونانی ہی لوگ تھے. تو یونانی لوگوں میں سمجھے کہ یہ پورا یروشلم فلسطین آ گیا، اور 193 سال جو ہے ان کے انڈر میں رہا. ایرانیوں کے انڈر میں 205 سال، عراقیوں کے انڈر میں 48 سال، اور جو ہے یونانیوں کے دور میں 193 سال. اب 141 میں کیا ہوا کہ یہ لوگ جو ہے تلے ہوئے تھے کہ ہم اس کو ختم کر کے رہیں گے، یہودیوں کو پورا ختم ہی کر دیں گے. تو وہاں پر ایک جو ہے اصلاحی تحریک اٹھی، جیسے ہوتا نا یہ اخوان المسلمین کی تحریک، یا پھر جماعت اسلامی کی تحریک، یا پھر تبلیغی تحریک. تو ویسے ان کے یہاں بھی اٹھی، اس کا نام تھا مکابی تحریک. ان لوگوں نے جو ہے یعنی یونانیوں کے جو تھریٹ کا مقابلہ کیا، اور یونانیوں کو ہرا کر کے اب پھر یہاں پر ایک بڑی مملکت قائم کی. اب وہ مملکت جو تھے وہ سمجھے کہ سلیمان علیہ السلام سے بھی بڑی تھی رقبے کلاس. یعنی سلیمان علیہ السلام اپنے دور میں جن جن شہروں کو فتح نہیں کر پائے تھے ان کو بھی انہوں نے فتح کر لیا. تو اس کو بولتے ہیں مکابی سلطنت. تو یہ تقریباً کتنے سال رہے؟ 141 سے لے کر کے 63 قبل مسیح تک. تو ٹوٹل جو ہے 78 سال ان کی حکومت رہی. لیکن پھر وہی ہے، 12 قبیلے تھے آپس میں، پھر جھگڑنا شروع کیے. بالآخر کیا ہوا کہ اسی میں سے ایک قبیلہ جو تھا اس نے جو ہے رومی سلطنت کا جو بادشاہ تھا پومپی، اس کو کہا کہ آئیے ہمارے یہاں اور آپ قبضہ کر لیجیے، نہ ہم جیتیں گے نہ تو یہ ان کو بھی نہیں رہنے دیں گے. تو پومپی جو ہے وہ آ گیا تھا. اب رومن امپائر جو روم میں تھا وہ ہم جانتے ہیں کہ 330 میں جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹ گیا تھا، ایک ایسٹرن رومن امپائر، ایک ویسٹرن رومن امپائر. ایسٹرن رومن امپائر کا جو ہے کیپٹل بن گیا تھا قسطنطنیہ، اور ویسٹرن رومن امپائر کا جو کیپٹل بن گیا تھا یہ سمجھے روم ہی تھا. تو وہ جو پومپی جو تھا اس کو جو ہے اس نے بلایا، اب وہ آ گیا. اب 63 قبل مسیح میں پھر اس پہ ہم یہ قبضہ کر لیں. تو یہ مکابی سلطنت اتنے بہترین سے یہ لوگ جماعت ہے تو زیادہ دنوں تک سنبھال نہیں پائے، اور ان کا دوسرا جو ہے سنہرا دور ختم ہو گیا. اب یہ لوگ رومی کے انڈر میں آ گئے. لیکن رومی کی جو اس میں جو ان کی جو ہے مطلب حکومت کرنے کا یہ تھا، کیونکہ روم میں جو ہے نا رومن امپائر جب آپ پڑھیں گے تو یہ سمجھ جائیے کہ 2100 سال کی تاریخ ہے. 753 میں قائم ہوئی اور 1453 میں ختم ہوئی ہے. تو 753 قبل مسیح. اور پھر یہ تو اس میں کیا ہے کہ 700 تک جو ہے سال جو شروع کا ہے جو قبل مسیح کا ہے، اس میں ان کے یہاں جمہوریت قائم تھی. ان کے یہاں الیکشن ہوتا تھا، سینٹ ہوتا. وہ الگ بات ہے کہ سب کو ووٹ دینے کا حق نہیں رہتا تھا آپسی میں، لیکن وہاں پر جب بادشاہت نہیں تھی وہاں پہ جمہوریت تھی. اب پھر جو ہے وہ سمجھے کہ جولیس سیزر، پھر اگسٹس، پھر بروٹس، یہ سب کے بعد جو ہے وہ امپائر قائم ہوئی ہے، بادشاہت قائم ہوئی. تو ابھی جو ہے یہاں پر جمہوریت ہی قائم تھی.
تو اس نے یہاں پر کیا کیا حکومت کرنے کا انداز کہ یہیں پر کا ایک یہودی میں سے جو ہے کسی کو پاورفل آدمی کو کھڑا کر لیتا تھا اور اس کو جو نمائندہ بنا دیتا تھا اور کہتا تھا تم ہم کو ٹیکس دیتے رہو اور تم ہمارے نمائندہ بن کے حکومت کرتے رہو، تمہاری بھی بات رہے ہماری بات رہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر جو ہے یہ یہودی ہی لوگ جو ہے اس میں سے کوئی ٹیلنٹڈ آدمی یہاں پہ حکومت کرتا تھا، لیکن یہ ہے کہ ٹیکس وغیرہ یا لا اینڈ آرڈر وغیرہ جو ہے وہ روم کا چلتا تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ چلتا رہا 63 BC سے 70 BC 70 AD تک۔ 133 سال کے بعد کیا ہوا کہ رومی لڑکوں میں اور وہاں کے اس میں جو ہے یہ کھلبلی مچ گئی کہ یہ رومن کو ہم کیوں ٹیکس ادا کریں، وہ کون ہوتا کہ ہم پر ڈکٹیٹ کرے، اور بس یہ ہے کہ آپ سے جو ہے سول معاملے میں تم اپنے حساب سے کر لو اور بقیہ جو فوجداری قانون ہمارے حساب سے چلے گا۔ کہا نہیں، ہم جب بغاوت کر کے اپنی بادشاہ جیسے مکابی سلطنت تھی یا پھر سلیمان سلطنت تھی ایسا قائم کریں گے۔ انہوں نے بغاوت کیا تو اب یقینی بات ہے رومن امپائر تو نہیں چھوڑیں گے ان کو، تو 2-3 مرتبہ تو جو ہے ریلیکس دیے، لیکن یہ لوگ ہرا دیے اس کو۔ بالآخر کیا ہوا کہ ایک رومن ٹائٹس نام کا جو جرنیل تھا اس کو بھیجا وہاں کے بادشاہ نے، اور اس نے آ کر کے پورا جو ہے شہر کو ہی تہو بالا کر دیا، اور اس نے دوبارہ جو ہے دارا اول کے ٹائم میں جو ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا تھا اس کو زمین بوس کر دیا، ایک اینٹ سلامت نہیں رہنے دیا، اتنا غصہ میں آ گیا۔ بس ایک دیوار جو ہے وہ ویسٹرن وال جو آج کے دور میں آپ دیکھتے ہوں گے تو وہ چھوٹ گیا، بقیہ جو ہے پورے کو مسمار کر دیا، اور یہاں سے جو ہے 70 عیسوی میں اس نے کہا اب تم یہاں رہ بھی نہیں سکتے، وہاں سے بھگا دیا، سب کھدیڑ دیا۔ تو یہاں سے 70 عیسوی سے جو ہے ان کا دور انتشار ڈائسپورا شروع ہوتا ہے، یعنی پوری دنیا میں ان کو بکھیر دیا گیا، کیپٹیوٹی بنا کر کے جو ہے لے جایا گیا، اور پھر یہاں سے یہ دنیا میں بکھر گئے۔ تو کوئی مدینہ میں آ گئے جو 3 قبیلہ تھا، کوئی یورپ چلا گیا اوپر جا کر کے، کوئی ادھر افریقہ میں آ گیا، کچھ انڈیا میں بھی آ گئے۔ تو اس طرح سے یہاں سے ان کا دور انتشار جو شروع ہوا۔ تو 70 عیسوی سے دور انتشار شروع ہوا ہے وہ 1917 میں جا کر کے ان کو واپسی کا موقع ملا۔ کتنے سو سال بعد؟ 1847 سال بعد۔ تو یہ جو ہے یہ سمجھے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ 320 میں جو ہے اب رومن امپائر ہی کی جو ہے حکومت چلتی رہے گی جب تک مسلمان نہیں آ جائیں گے، لیکن اس میں بیچ میں کیا ہوا کہ عیسائیت کو سلطنت آ گئی بیچ میں، کیونکہ پوری دنیا میں بکھر گئے لیکن چین سکون سے رہ رہے تھے، کام کاج کر رہے تھے، اور یہ لوگ جو ہے جہاں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ جو ہے ان کو ستاتے رہتے تھے، کیونکہ ان کی تعداد کم تھی، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ لیکن حسن اتفاق کیا ہوا کہ 320 میں رومن امپائر کا جو ایک بادشاہ تھا ایمپرر کانسٹنٹائن، وہ جو ہے 320 میں جو عیسائیت قبول کر لیا۔ عیسائیت قبول کرنے کے بعد کہا کہ ہمارے پورے سلطنت کا اب اسٹیٹ ریلیجن جو ہوگا وہ عیسائیت ہوگا، کیونکہ وہ جو ہے جب آپسی میں جنگ کر رہا تھا تو وہ بالکل کمزور پڑ گیا تھا۔ اس کو کسی نے کہا کہ کراس کو اٹھا کر کے جو جنگ کرو گے نا تو وہ ٹرو گاڈ کی نمائندگی ہے تو تم کو جیت مل جائے گی۔ اس نے ٹرائی کیا کہ ایسے ہار رہے ہیں، ٹرائی کرتے وہ جیت گیا، تو اس کو لگا کہ دنیا میں سب سے بہترین مذہب یہی ہے، تو اس نے کہا کہ سب کو اب یہ دھرم قبول کرنا پڑے گا۔ اب جب اس کی حکومت آ گئی تو پھر یقینی بات ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے تو آسمان زمین کا معاملہ ہے، بلیک اینڈ وائٹ کا معاملہ ہے، کیونکہ جن کو یہ لوگ سن آف گاڈ مانتے ہیں یا سن آف گاڈ مانتے ہیں، ان کو یہ لوگ جو ہے وہ انسانوں کا بیٹا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جو 30 عیسوی میں کروسیفائڈ کیا گیا تھا تو انہی لوگوں کے مطالبے پہ رومن امپائر نے کروسیفائڈ کیا تھا۔ تو ان لوگوں کا جب شروع سے چارج ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بولتے تھے کہ یہودی لوگوں نے مروایا ہے، گرچہ جو سزا تو دینے کا حق رکھتا تھا رومن امپائر، لیکن مطالبہ تو ان کا تھا، اور اس نے کہا بھی تھا کہ آج تمہارے عید کا دن ہے، بولو تو ایک کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن اس نے گنہگار کو معاف کرایا اور نیک آدمی کو سولی چڑھوایا۔ اب بڑی دردناک ہے، پیشن آف کرائسٹ مووی ہے، وہ دیکھیے آپ کتنا اس میں دردناک۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ دن الٹے پھر گئے عیسائیوں کے، پورا رومن امپائر جو ہے وہ عیسائیت ہے اور یہ لوگ مائنورٹی میں آ گئے۔ اب یہ لوگ ان کو چن چن کے مارنا شروع کیے۔ تو یہاں پر جو مار کھائے سو کھائے ہیں،
اب پورے جو ہے دنیا میں کہیں بھی، کیونکہ رومن امپائر کا غلبہ ہے، سول سپریم پاور آن ارتھ جو ہے وہ رومن امپائر ہے، تو جہاں بھی یہودی نظر آ جاتے ہیں اس کو مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں، ستانا، یہاں تک کہ جو ہے آبادی سے باہر رکھنا اور یہ گھاٹوس میں بند کر دینا، یہ سارے چیز چلتا رہا۔ بس ان کو تھوڑا سا ریلیکس کب ملا ہے معلوم ہے؟ جب مسلمان آئے ہیں۔ چلیے سسٹمیٹک ہی آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ 320 کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے 571 عیسوی میں۔ اب 571 کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنتے ہیں، یعنی نبوت کا اعلان ہوتا ہے 610 میں۔ اب 610 کے بعد 5 سال کے بعد جو ہے رومن امپائر میں اور پرشین امپائر میں جو ہے خسرو پرویز جو تھا وہ اٹیک کر دیتا ہے رومن امپائر پہ، اور رومن امپائر کو ہرا دیتا ہے اور یروشلم پہ اس کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ جو قرآن میں آیت آئی تھی کہ جب رومن امپائر ہار گئے اور پرشین امپائر جیت گئے تو مشرکین مکہ جو تھے وہ تالی بجا رہے تھے اور مسلمان جو ہے غم محسوس کر رہے تھے، کیونکہ رومن امپائر والے عیسائی تھے، وہ بھی اللہ رسول کو مانتے تھے، یہاں بھی اللہ رسول کی دعوت اٹھی تھی، اور پرشین امپائر والے آپ کو پوچھتے تھے، یہ لوگ جو ہے بدھ کو پوچھتے تھے، تو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہماری سملرٹی ہے۔ جیسے کہ بنگلہ دیش اور آسٹریلیا میں میچ ہو جائے تو یہاں کا ہندو کس کو ساتھ دے گا؟ آسٹریلیا کو ساتھ دیتا ہے مسلمانوں سے نفرت کی وجہ سے۔ اب مسلمان کس کو جتانے کی کوشش کریں گے؟ بنگلہ دیش کو جتانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ الف لام میم غلبت روم، سورہ روم جو نازل ہوا کہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کر دیا کہ یہ ٹھیک ہے رومی ہار گئے ہیں اور مجوسی جیت گئے ہیں، لیکن عنقریب جو ہے رومی جیت جائیں گے، مجوسی پھر ہار جائیں گے۔ اب وہ ہوا 9 سال کے بعد، وہ کیا ہوا کہ 615 میں جو ہے مجوسی لوگ، ایرانی لوگ جیت گئے، خسرو پرویز، اور 624 تک رہا 9 سال۔ 9 سال کے بعد پھر رومن امپائر جو ہرقل آیا وہ اپنے ہاتھ میں لیا پورا معاملہ، اور 624 میں جیت گیا وہ۔ 624 سے لے کر کے 637 تک 13 سال ان کے انڈر میں رہا، اور ادھر کیا ڈیولپ ہو رہا تھا کہ جزیرے نما عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 571 میں، 610 میں نبوت کا اعلان کیے، اور 622 میں ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور 632 تک جو ہے پورے جزیرے نما عرب میں اسلام کو غالب کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خلیفہ بنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آخری سال میں جو ہے دمشق کی طرف فوج روانہ کیے، اور پھر جو ہے جنگ یرموک ابھی شروع ہوئے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اور 634 سے وہ کمپین شروع کیے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جنگ یرموک کے بعد جو ہے 637 میں یہ بیت المقدس ان کے ہینڈ میں آ گیا۔ کیسے آیا؟ بنا جنگ کیے ہوئے۔ وہاں کے جو عیسائی لوگ تھے وہ ان لوگوں نے ہینڈ اوور کر دیا ایک معاہدے کے تحت۔ وہ معاہدہ میں کیا لکھا گیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو جان اور مال، عزت، آبرو کا امان دیں گے تو ہم آپ کو شہر حوالے کر دیتے ہیں۔ ہمارے کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ فتح ہوگا۔ تو اس میں ان لوگوں نے ایک شک یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پر جو ہے مسلمان آگے بچ سکتے ہیں، عیسائی بھی بچ سکتے ہیں، لیکن یہودی نہیں بچ سکتے، نہ یہودی یہاں آ سکتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہت زیادہ جو ہے زیادتی ہو جائے گی، کیونکہ ان کے بھی مقدس مقامات ہیں یہاں پہ، ان کے بھی جو ہے جد امجد وغیرہ کے قبریں ہیں، تو وہ تو آنے سے روک دینا تو زیادہ ایک طرح سے ظلم پہ مبنی بات ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تم بسنا نہیں دینا چاہتے ہو تو الگ بات ہے، تو آنے کی تو اجازت رہے گی۔ تو پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن بسیں گے نہیں، کہاں؟ تو اس لحاظ سے یہاں پر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان لوگوں کو اپنے مقدس مقامات کی دیدار نصیب ہوا۔ یہ احسان فراموش قوم جو ہے، آپ دیکھیے آج مسلمانوں کے ساتھ کیا زیادتی کر رہے ہیں، ورنہ جو ہے اتنے سال کے بعد جو ہے، یعنی 70 عیسوی میں نکالے گئے تھے، اور تقریباً 600 سال کے بعد ان کو زیارت نصیب ہوئی ہے، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ۔ اب پھر اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ خلافت راشدہ ختم ہوئی ہے، اب پھر جو ہے یہ دور بنو امیہ میں جو ہے اسپین میں بھی اسلام گھسا ہے، مسلمان۔ تو وہاں پر جب مسلمان گھسے ہیں تو یہودی لوگوں کو جو ہے عیسائی لوگ بہت مارتے تھے اسپین میں بھی، تو یہودی لوگ جو مسلمانوں کو محسن سمجھ کر کے جو ہے ان کو راستہ وغیرہ بتایا کہ ادھر سے شارٹ کٹ ہے، ادھر سے یہ ہے وہ ہے، طریقہ وغیرہ بتایا، مسلمان فتح کرتے چلے گئے۔ تو مسلمانوں اور ان کی دوستی ہو گئی، اور مسلمانوں نے ان کا جو احسان کو قبول کیا کہ آپ نے ہم کو کوپریٹ کیا ہے، تو ان کو بھی بڑے بڑے جو ہے نوازے
اور بہت اچھے طریقے سے رسپیکٹ طور سے رکھے. تو یہ جو اسرائیل کام ہوا تھا 1948 میں، اس کا فرسٹ پرائم منسٹر جو تھا بن گوریون، وہ خود کہتا ہے کہ آور گولڈن ایرا ان ڈائسپورا ان اسپین، مسلم اسپین، کہ ہمارا دور انتشار کا سب سے گولڈن ایج اگر کہیں گزرا ہے تو وہ اسپین میں جب مسلمانوں کی حکومت آئی ہے، تو پھر ہم پر ظلم زیادتی بنے گی. ورنہ عیسائی تو ہم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور لاجیکل تھا، کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ ان کے خدا کو باسٹرڈ بولتے ہو، سن آف، وہ لوگ سن آف گاڈ بولتے ہیں، تم سن آف مین بولتے ہو. آپ کہتے کہ پھر شادی بھی نہیں ہوئی تھی مریم علیہ السلام کی، یوسف بن نجار سے جو خالی نکاح ہوا تھا، طرح طرح کے الزام لگاتے تھے. اب وہ لوگ جہاں اتنا جو ہے کہ سن آف گاڈ سے جو ہے ڈائریکٹ گاڈ بنا رہے ہیں، تو یقینی بات ہے تو پھر مار تو پڑے گی. تو مسلمانوں کے دور میں اسپین میں جو ہے ان کو تھوڑے سے ریلیکس ہوا. تو اب خلافت راشدہ کا کام ہو گیا. پھر مسلمانوں کے انڈر میں جو ہے یہ 637 میں جب یہ شہر آ گیا ہے، تو 637 سے لے کر کے 1099 تک مسلمانوں ہی کے ہاتھ میں رہی. اس میں اور بھی ڈائنیسٹی آئے، جب بنو امیہ کے ہاتھ میں آیا، پھر بنو عباس کے ہاتھ میں آیا، پھر جب فاطمی سلطنت کے اینڈ میں آیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہو گیا کہ 1099 میں صلیبی حکومت کے انڈر میں آ گیا. صلیبی حکومت کون ہے؟ صلیبی جنگ کے بارے میں بہت پسند ہے. صلیبی جنگ کہتے ہیں کہ عیسائی لوگ جو مذہبی جنگ لڑے ہیں، خاص طور سے بیت المقدس کو فتح کرنے کی غرض سے، تو اس کو صلیبی جنگ کہتے ہیں. مسلمان اس کا دفاع کیے، اب وہ لوگ چڑھائی کیے، کیونکہ یورپ میں رینائسنس شروع ہو گیا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ جو ہے مسلمان اسپین میں جا کر کے ان کو جگا دیے تھے ایک لحاظ سے. تو وہ لوگ جو ہے سمجھیے کہ 1099 سے جو ہے، بلکہ 1096 ہی سے جو ہے وہ اٹیک شروع کر دیے تھے. اور پہلے جو فتح ان کو بیت المقدس کی فتح ہو گئی 1099. 1099 سے لے کر کے 1187 تک جو ہے 88 سال جو ہے وہ صلیبیوں کے انڈر میں یہ مطلب یہ رہا. اب پھر اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ادھر جو ہے اس کو بھی فتح کر لیا، اور پھر اسپین میں بھی جو ہے مسلمانوں کو کھدیڑ دیا. یہاں تک کہ 1492 میں تو ایک مسلمان غرناطہ بھی فال ہو گیا. تو یہ اسپین میں جو مار رہے تھے مسلمانوں کو، تو وہاں یہودیوں کو بھی مارے اور ان کو بھی مارے. تو یہودی پھر جان بچانے کے لیے کہاں بھاگ کے گئے؟ عثمانی خلافت میں، جو 1300 میں قائم ہو گئی تھی. تو یہ یہودیوں کو یا تو اسپین میں جو ہے عافیت کا سانس ملا، یا پھر جو ہے عثمانی خلافت میں. اور عثمانی خلافت میں تو آخر تک ان کو جو ہے عافیت کے سانس ملے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ 1099 سے لے کر کے 1187 تک جو ہے 88 سال صلیبیوں کے انڈر میں یہ پورا بیت المقدس پورا شہر رہا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مجاہد کبیر کو پیدا کیا جو جن کا نام تھا صلاح الدین ایوبی. تو یہ سمجھ جائیے کہ تیسری جنگ میں جو ہے انہوں نے فتح کر لیا 1187 میں. اب پھر اس کے بعد پھر دوبارہ واپس لینے کے لیے سمجھیے کہ 5-6 جنگ اور وہ لڑے، لیکن نہیں لے پائے. صلاح الدین ایوبی اکیلے جو ہے پورا فائٹ دیا، کوئی مسلم مملکت ان کا ساتھ نہیں دیا. مصر میں اکیلے حکومت قائم کیے تھے، اکیلے فائٹ دیتے تھے. ادھر پورے یورپ کی طاقت تھی. وہ تو صلیبی جنگوں پہ لیں گے ٹاپک، انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. 8-9 جنگیں ہوئی ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ 88 سال کے بعد دوبارہ جب بیت المقدس فتح ہوا، اور اس کے بعد جب پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں 1187 میں آ گیا، جو کب تک رہا؟ 1948 تک. تو صلیبیوں کے بعد جو ہے مملوک کی حکومت آ گئی. اب مملوک کی حکومت کے بعد جو ہے 1517 میں جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کے انڈر آ گئی. خلافت عثمانیہ کے انڈر سے جب پھر 1917 تک جو سمجھے کہ بالفور ڈکلیریشن تک یہ 400 سال جو ہے خلافت عثمانیہ ہی کے انڈر میں رہی. اس کے بعد ان کو برطانیہ نے پرمیشن دے دیا بالفور ڈکلیریشن کے تحت کہ اب آپ جا سکتے ہیں. اور پھر 30 سال کے بعد جو ہے 1948 میں یعنی 31 سال کے بعد جو ہے ان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے. تو یہ ان کی مختصر تاریخ ہے. تو انشاءاللہ میں جو ہے یہاں جو مسلمانوں کی حکومت ہے یہاں پھر ڈیٹیل سے ہم لیں گے. ابھی جو ہے یہاں پر جو ہے اسٹاپ کریں گے. بس 2 چیزیں آج آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے پورے دور میں جو ہے تقریباً جو ہے 1948 کو اگر لیں گے تو 2200 قبل مسیح سے لے کر کے 1948 تقریباً جو ہے 4000 سے بھی زیادہ سال ہو جاتے ہیں.
اس میں سے آپ پورا ڈیٹیل دیکھ لیجئے کتنے دنوں ان کی حکومت رہی ہے، مشکل سے 500-600 سال رہی۔ تو اب یہاں پر جو ہے دو لوگوں کو ہم ایڈریس کریں گے۔ ابھی جو اسرائیل فلسطین کا معاملہ ہوا ہے کہ فلسطین والے جو ہے یہاں پر رہ رہے تھے اور جو ہے اسرائیل والے آ گئے۔ اب آ گئے تو ٹھیک ہے، تم کو کوئی جو ہے ہٹلر مار رہا ہے یا کوئی بھی مار رہا تو مار جو رہا اس سے بدلا لو نا تم، لیکن مار کوئی رہا تم آ کے کسی اور کو مار رہے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یورپ والوں نے ستایا آپ کو، ہٹلر نے ستایا، جرمنی نے ستایا، برطانیہ نے ستایا، تو ان سے بدلا لو اگر طاقت ہے تو، لیکن یہ فلسطین والوں کو ستانے لگے۔ اب دعویٰ کیا کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ پرومس لینڈ ہے، ہمارے باپ دادا کی زمین ہے یہ۔ تو یہ میں دکھا دیا کہ پورے تاریخ میں کہ ان کے باپ دادا کی زمین جو ہے یہ 4000 سال میں مشکل سے 400-500 سال میں۔ تو اب اس میں جو ہے دو طرح کے طبقے کے لوگ ہیں دنیا میں، ایک یا تو مذہبی ہیں یا سیکولر ہیں۔ تو سیکولر لوگوں کو جو ہے وہ تو جو ہے دلائل پہ بات کرتے ہیں۔ تو اب دلائل کے لحاظ سے آپ بتا دیجئے کہ جو پہلے میں سیکولر ہی سے بات کرتا ہوں کہ 70 عیسوی میں ان کو رومن ٹائٹس نے نکالا تھا، پھر یہاں سے یہ دور انتشار میں رہے۔ تو کیا 70 عیسوی میں جو آدمی نکل گیا ہو اب وہ کیا 1948 میں آگے کلیم کر سکتا ہے کہ ہماری زمین ہے؟ یعنی کتنے 100 سال بعد، 1800 سال بعد کوئی آگے کہہ سکتا ہے کہ یہ میری زمین ہے؟ یہ کوئی لاجیکل ہے دنیا میں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کا قانون ہے، کون صحیح ہے؟ تو یہ تو بالکل ہے جو ہے رائٹ از مائٹ والی بات ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے۔ تو اس لحاظ سے تو کوئی بھی جو ہے جس کے سر میں تھوڑا سا بھی دماغ ہوا تو سمجھ جائے گا کہ بھائی 70 عیسوی میں کون جانتا ہے کہ آپ کے باپ دادا کہاں تھے، اور ایسے تو ہر ایک کے باپ دادا کہیں نہ کہیں تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مذہبی لوگ جو ہیں، خاص اس میں غامدی صاحب وغیرہ انہوں نے کنفیوز کر دیا پوری امت کو، کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے جب جو ہے موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر کے آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اندر گھس جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، تو اللہ کہتے کہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ ہی دیا ہے تو پرماننٹ لکھ دیا ہے تو انہی کی ہے، تب مسلمان کیوں لڑائی کر رہے ہیں؟ مانگنا تو دے دو۔ یہ جو ہے نادانی جو ہے مجھے سمجھ میں نہ آتا اتنا بڑا اسکالر جو ہے اتنی بڑی غلطی کیوں کر رہا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مذہبی لحاظ، مذہب میں کیا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لکھ دیا ہے، کیونکہ قرآن میں آیت بھی ہے کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگوں اس مقدس سرزمین میں گھس جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لکھ دیا ہے۔ اسی لیے وہ پرومس لینڈ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ لکھ دیا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں یہ کرنے والے؟ تو مذہبی لحاظ سے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی کوئی امت کو اپائنٹ کرتا ہے تو اس کے سامنے پھر ڈیوٹی بھی دیتا ہے، رسپانسبلٹی دیتا ہے۔ جب تک وہ قوم رسپانسبلٹی ادا کرتی ہے تب تک وہ تمام فیسلٹیز کا اویل کرنے کے حقدار رہتی ہے۔ پھر جب وہ فیسلٹی جو ہے اور رسپانسبلٹی نہیں ادا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معزول کر دیتا ہے، سسپینڈ کر کے پھر دوسری امت لاتا ہے۔ کبھی جو ہے عاد نام کا آدمی بہت اچھا رہا ہوگا، اس کے نام پہ قبیلہ بنا ہوگا، جب خرابی کے تو ان کو ہٹا کر کے پھر جو ہے سمود کو لایا گیا۔ تو اب آپ بتائیے کہ ایک دور تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریپریزنٹیٹیو امت جو تھی دنیا میں وہ کون تھی؟ بنی اسرائیل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہو، یہ پوری زمین ہماری ہے تو تم کو میں یہ الاٹ کر دیتا ہوں، جاؤ اب وہاں جو دشمن کو ہٹاؤ، اب میرے نام پہ تم حکومت کرو۔ لیکن جب وہ مصر ریپرزینٹ کرنے لگے تو ان کو لاسٹ وارننگ کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جب انہوں نے ان کو بھی جو ہے سولی ڈلوا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر کے پھر ایک نئی امت مسلمہ کو کھڑا کیا جو امت محمد ہے۔ تو اس لحاظ سے یقینی بات ہے کہ وہ اسی وقت اس کا انجوائے کر رہے تھے جب تک وہ رسپانسبلٹی ادا کر رہے تھے۔ جب وہ وہاں سے ہٹ گئے تو پھر اب اس کے جو ہے حق کہاں رہا؟ جیسے کہ سپوز دیٹ انڈیا کا کوئی جو ہے امبیسڈر جو ہے وہ بن کر کے جو ہے افغانستان جاتا ہے یا چائنا جاتا ہے یا نیپال جاتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ وہاں جو انڈیا کا آفس بنی ہوئی ہے افغانستان میں، چائنا میں، نیپال میں، تو وہاں جا کے انجوائے کرے گا، وہاں رہے گا یہ۔ لیکن بعد میں پتہ چلے کہ وہاں جو ہے یہ انڈیا کی نمائندگی کرنے کے بجائے وہ تو دشمن سے ساز باز کیا ہوا ہے۔ تو اگر انڈیا کی حکومت کو معلوم ہوتا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کو سسپینڈ کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اب پھر اس کو سسپینڈ کر کے بولے کہ تم آ جا، ہٹ جا، اب میں دوسرے جو ایمبیسڈر بھیجتا ہوں، تو پھر یقینی بات ہے کہ یہ جب جائے گا تو اس کو مار بھگائے گا کہ نہیں بھگائے گا، اگر زبردستی بھی کرے۔
تو اب وہ جو ایمبیسی وہاں پہ جو بنی ہوئی ہے نیپال میں یا چائنا میں یا افغانستان میں، اس پر حق کون ہے؟ جو لیٹسٹ میں گیا ہے اس کا زیادہ حق ہے یا پہلے سے گیا ہوا غداری کیا اس کا حق ہے؟ تو یہی حال جو ہے یہاں پر ہے کہ یقینی بات ہے کہ اس سرزمین کا پہلے حقدار تو وہی تھے، لیکن جب انہوں نے رسپانسبلٹی ادا نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا، تو اب ان کے لیے لکھی ہوئی زمین کہاں رہ گئی؟ اور وہ تو اس وقت بھی انکار کر دیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں لکھ دیا جا کر کے چلے جاؤ، اس وقت بھی انکار کی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ٹھیک ہے 40 سال تک ہے، لیکن جب ان کو پورا ہی معزول کر دیا گیا تو پھر ان کی تو اب اللہ تعالیٰ کے نمائندہ ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پھر جو ہے جو نعمتوں کا اویل کیسے کریں؟ تو اس لحاظ سے جو ہے میں یہ کروں۔ اب جیسے انڈیا کے لوگ ہیں بہت سارے جو پڑھے لکھے ہیں، میں سنتا رہتا ہوں کہ ٹھیک ہے قائم تو ہو گیا ہے تو اب یہ ہے کہ کوئی ایگزسٹ کرنا چاہیے یہ وہ فلاں کا۔ میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی ایک جواب دے دی جائے کہ دیکھیں جن پر بیتتی ہے نا وہی مصیبت سمجھتا ہے، جن کو گھر سے نکال دیا جائے وہی سمجھتا ہے کہ ان کا دکھ درد کیا ہے۔ یہ تو غیر مسلم لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے نفرت میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں، ورنہ حق و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پہ فلسطین والے رہ رہے تھے اور ان کو آ کر کے ہٹا کر کے قبضہ کر لیا۔ اگر یہاں پر سپوز دیٹ چائنا والے نے جو ہے تبت پہ قبضہ کر لیا اور تبت کے لوگ دلائی لاما کے ساتھ جو ہے پناہ شرن لینے کے لیے انڈیا کی گورنمنٹ سے جو ہے درخواست کیا، انڈیا کے گورنمنٹ نے ان کو جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیے، ہم تحفظ دیں گے، اور اس کو ہماچل پردیش میں جو ہے آشرم اور ایک جو ہے ٹوٹی پھوٹی حکومت بھی چلانے کا اعلان کیا۔ اب اگر جو ہے وہ دھیرے دھیرے وہاں پہ مضبوط ہوتے چلے جائیں، انٹرنیشنل اور ہر تمام دنیا میں جو دلائی لاما یا پھر وہ جو ہے بودھ دھرم ماننے والے ہیں وہ آتے چلے جائیں، اب پھر بیرونی لیول پہ جو ہے بڑے بڑے ممالک کا ان کا سپورٹ حاصل ہو جائے، اب وہ پھر جو ہے ہماچل پردیش پہ جو ہے وہاں کے نیٹو لوگوں کو مار بھگائیں اور وہاں پہ اپنی حکومت کا کر کے قبضہ کرنا شروع کر دیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جائز کام ہے؟ یا آدھا بانٹ دو ہماچل پردیش والوں میں، آدھا انڈیا کو دے دو، آدھا تبتین کو دے دو، یہ کوئی انصاف کی بات ہے کیا؟ تو جیسے آپ ہماچل پردیش کو بانٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہوگی، تو ویسے فلسطین کے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے، تو ہمیشہ ایک پالیسی رکھنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے میں سمجھا کہ جو ہے یہ پوری تاریخ آپ کو بیان کر دوں، لیکن یہ اسرائیل کیا قائم کیسے ہوا اور پھر اسرائیل کے بعد قائم ہونے کے بعد جو 70 سال کی تاریخ ہے وہ بھی میں انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کروں گا، تو وہ اگلی ویڈیو میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔